بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 14 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اضروب الخبری، یعنی خبر کی اقسام۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو، فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر مجردا عن التأكيد نحو أخوك قادم، وإن كان مترددا فيه طالبا لمعرفته حسن توكيده نحو إن أخاك قادم، وإن كان منكرا وجب توكيده بموكد أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة الإنكار نحو إن أخاك قادم أو إنه لقادم أو والله إنه لقادم، فالخبر بالنسبة لخلوفه من التوكيد واشتماله عليه ثلاثة أضرب كما رأيت، ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا، ويكون التوكيد بأن وأن ولام الابتداء وأحرف التنبيه والقسم ونوني التعقيد والحروف الزائدة وتقرير وقد وأما الشرطية۔ ترجمہ دیکھیے، جہاں خبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہو تو مناسب ہے کہ کلام کو ضرورت کے مطابق مختصر کیا جائے، لغو سے بچنے کے لیے۔ لہٰذا اگر مخاطب حکم سے بالکل خالی الذہن ہو تو اس کے سامنے خبر کو تاکید سے خالی پیش کیا جائے گا، جیسے اخوک قادم، تیرا بھائی آیا ہے، اور اگر خبر میں تردد کرنے والا ہو، اس کی معرفت کا طالب ہو تو اس کی تاکید بہتر ہے، جیسے ان اخاک قادم، اور اگر مخاطب خبر کا منکر ہو تو خبر کی تاکید لانا واجب ہے، ایک تاکید سے یا دو یا اس سے بھی زیادہ کے ذریعے درجہ انکار کے مطابق، جیسے ان اخاک قادم، بے شک تیرا بھائی آیا ہے، یا انہ لقادم، بے شک وہ ضرور آیا ہے، یا واللہ انہ لقادم، باخدا بے شک وہ ضرور آیا ہے۔ بس خبر کی تاکید سے خالی ہونے اور اس پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، جیسا کہ تم نے گزشتہ مثالوں میں دیکھا۔ پہلی قسم کا نام ابتدائی ہے، دوسری قسم کا نام طلبی اور تیسری قسم کا نام انکاری ہے، اور تاکید انا، انا، لام ابتدا، حروف تنبیہ، قسم، تاکید کے دونوں نون ثقیلہ اور خفیفہ، حروف زائدہ، تکرار، قد اور اما شرطیہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ تفصیل دیکھیے۔ اضرب الخبری، اضرب ضرب کی جمع ہے اور ضرب قسم کو کہا جاتا ہے۔ اضرب الاول پہلی قسم، اضرب الثانی دوسری قسم۔ تو یہاں پر اضرب جو کہ ضرب کی جمع ہے، یہ قسم کے معنی میں سے ہے، یعنی اضرب الخبری خبر کی قسمیں۔ اور حیث کان قصد المخبری، یہاں سے مصنف جو ہیں وہ خبر کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب متکلم بلیغ ہو اور کوئی خبر دینے کا ارادہ کرے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ مخاطب کو اس کے حال کے مطابق خبر دے۔ اگر متکلم مخاطب کو اس کے حال کے مطابق خبر دے گا تو وہ متکلم بلیغ کہلائے گا، اور اگر مخاطب کے حال کے مطابق خبر نہیں دے گا تو اس کو متکلم بلیغ نہیں کہا جائے گا۔ مخاطب کے حال کے اعتبار سے خبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کلام ابتدائی، نمبر 2 کلام طلبی، نمبر 3 کلام انکاری۔ تو کلام ابتدائی یہ ہے کہ اگر مخاطب حکم سے خالی الذہن ہو، یعنی وہ خبر سے ناواقف ہو اور اس کو اس میں کچھ تردد یا شک نہ ہو، تو اس صورت میں کلام میں کسی طرح کا کوئی تاکیدی لفظ نہیں لایا جائے گا۔ مثلا کوئی شخص اپنے بھائی کے آنے نہ آنے سے خالی الذہن ہے، ناواقف ہے، تو پھر اس سے صرف اتنا کہا جائے گا اخو کا
قادم تمہارا بھائی آیا ہے۔ اخو کا قادم میں خبر دی جا رہی ہے قدوم اخ کی۔ قدوم اخ اس کلام یعنی جملہ خبریہ میں حکم ہے، تو دیکھیں اس جملے اخو کا قادم میں متکلم مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچا رہا ہے، حالانکہ مخاطب اس حکم سے ناواقف ہے، خالی الذہن ہے، تو اس کلام کا نام کلام ابتدائی ہے۔ کلام ابتدائی کو ایک اور مثال سے سمجھیے۔ ھذا کتاب مبارک انزلناہ، دیکھیں اس جملے میں بھی کوئی تاکیدی لفظ نہیں استعمال ہوا۔ کلام طلبی، اگر مخاطب کو خبر کے بارے میں شک اور تردد ہے اور مخاطب اس خبر کی معرفت طلب کرتا ہے تو اس صورت میں خبر کو تاکید کے ساتھ ذکر کرنا اچھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کسی نے اپنے بھائی کو کہا ہو کہ آج آپ نے جامعہ آنا ہے، آپ کو ہمارے اساتذہ نے بلایا ہے۔ اب آپ اس شک اور تشویش میں ہیں کہ پتہ نہیں بھائی آیا ہے کہ نہیں آیا، اور آپ معلوم بھی کرنا چاہتے ہیں کہ کاش کوئی بتا دے کہ بھائی آیا ہے کہ نہیں آیا۔ اب دیکھیں آپ خالی الذہن نہیں ہیں، بلکہ آپ متردد ہیں، شک میں مبتلا ہیں کہ بھائی نے آنا تھا، پتہ نہیں وہ آیا کہ نہیں آیا۔ یہاں پر اس کا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر پھر اس صورت میں خبر کو تاکید کے ساتھ لایا جائے گا۔ مثلاً یہ کہا جائے گا ان اخاک قادم، یقیناً تمہارا بھائی آیا ہے۔ ایسے کلام کا نام کلام طلبی ہے۔ کلام طلبی کو ایک اور مثال سے سمجھیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دیکھیں اس میں بھی کلام تاکید ان استعمال کیا گیا ہے۔ اور تیسری قسم کلام انکاری ہے، یعنی مخاطب کی تیسری حالت یہ ہے کہ وہ حکم کا منکر ہو، تو اس صورت میں حکم کو منکر کے انکار کے مطابق مزید تاکید کے ساتھ لانا واجب ہے۔ لہٰذا اگر کم درجے کا انکار ہے تو ایک تاکید لائی جائے گی اور یوں کہا جائے گا ان اخاک قادم، بلا شبہ تمہارا بھائی آیا ہے۔ اس مثال میں صرف ان تاکید کے لیے ہے، اور اگر انکار زیادہ درجے کا ہے تو دو تاکید لا کر کہا جائے گا انہ لقادم۔ اس مثال میں ان اور لام دو تاکید ہے، اور اگر انکار اس سے بھی بڑھ کر ہے تو پھر تین تاکید لائی جائیں گی اور کہا جائے گا واللہ انہ لقادم۔ اس تیسری مثال میں واللہ بڑھا کر ایک اور تاکید پیدا کر دی گئی ہے۔ مذکورہ مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ اگر انکار کم ہے تو ایک تاکید صرف انا کے ذریعے لائی گئی، اور دوسری صورت میں انا کے ساتھ دوسری تاکید لام تاکید کو بھی لایا گیا، اور انکار اس سے زیادہ بڑھنے کی صورت میں مذکورہ دونوں تاکید کے ساتھ واللہ قسم کا بھی اضافہ کیا گیا۔ اس تیسری قسم کا نام انکاری ہے۔ وَيَكُونُ التَّوْكِيدُ، یہاں سے مصنف حروف تاکید ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ حروف تاکید یہ ہیں انا، انا، ان کے ساتھ بھی کلام کو تاکید کے ساتھ لایا جا سکتا ہے، جیسے انا زیدن قائم، لام ابتدا، اس کے ذریعے بھی کلام کو تاکید کے ساتھ لایا جا سکتا ہے، جیسے واللہ لزیدن قائم۔ اسی طرح حروف تنبیہ کے ذریعے بھی کلام کو تاکید کے ساتھ لایا جا سکتا ہے۔ حروف تنبیہ وہ ہیں جن کے ذریعے مخاطب کو تنبیہ کی جاتی ہے، جیسے کہ الا انہم ہم المفسدون۔ دیکھیں اس جملے میں مخاطب کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور قسم، حروف قسم کے ذریعے بھی کلام کو تاکید کے ساتھ لایا جا سکتا ہے۔ حروف قسم یعنی کہ واللہ، باللہ، تاللہ، نون تاکید کے ذریعے بھی کلام کو تاکید کے ساتھ لایا جا سکتا ہے۔ نون تاکید سے مراد نون ثقیلہ اور نون خفیفہ ہیں۔ مثلاً لیجمعن، لیجمعن،
اور حروف زائدہ کے ذریعے بھی کلام کو تاکید کے ساتھ لایا جا سکتا ہے۔ حروف زائدہ وہ ہیں اگر ان کو کلام سے حذف کر دیا جائے تو کلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حروف زائدہ کی دو قسمیں ہیں، ایسے حروف جن کا کلام میں کوئی فائدہ نہ ہو تو قرآن اور حدیث میں ایسے حروف نہیں پائے جاتے، ایسے حروف جن کا کلام میں کوئی معنی نہیں ہوتا مگر کلام میں خوبصورتی اور تاکید پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا مع بعوضۃ، اور کبھی کبھار تکرار کے ذریعے بھی کلام کو تاکید کے ساتھ لایا جا سکتا ہے، جیسے زید قائم، زید قائم، جاء زید زید، اور وقت کے ذریعے بھی کلام کو مؤکد کیا جا سکتا ہے یعنی تاکید کے ساتھ لایا جا سکتا ہے، جیسے قد ضرب، اور اما شرطیہ کے ذریعے بھی کلام کو تاکید کے ساتھ لایا جا سکتا ہے، مثلا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خبر چاہے تاکید سے خالی ہو یا تاکید پر مشتمل ہو تو تین قسم پر ہے، اور وہ خبر جو تاکید سے خالی ہو اس کو خبر ابتدائی، اور جس میں تاکید لانا اچھا ہو اسے خبر طلبی، اور جس میں تاکید لانا واجب ہو اسے خبر انکاری کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ کبھی کبھار کلام کو حروف تاکید کے ذریعے بھی مؤکد کیا جا سکتا ہے، حروف تنبیہ کے ذریعے بھی کلام میں تاکید لائی جا سکتی ہے، اور حروف قسم کے ذریعے بھی کلام میں تاکید لائی جا سکتی ہے، نون تاکید کے ساتھ بھی کلام میں تاکید لائی جا سکتی ہے، اور حروف زائدہ کے ذریعے بھی کلام کو مؤکد کیا جا سکتا ہے۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے۔ مخاطب کے حال کے اعتبار سے خبر کی تین قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں، ہر ایک کی تعریف کریں۔ حروف تاکید کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، مثالوں کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔